السلام علیکم تمام سننے والوں کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 94 اور 95 کے بارے میں۔ ان دونوں احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بہترین انداز بیان کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کوئی خاص بات اچھی طرح ذہن نشین کروانا چاہتے تھے، تاکہ جو تعلیمات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے ایک نبی، ایک رہبر ہونے کی صورت میں عطا فرمائی ہیں، وہ صحیح طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حافظے میں محفوظ ہو جائیں۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ کی مختصر وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 94، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ جب سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، اور جب کوئی بات فرماتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اسے خوب سمجھ لیا جاتا۔ حدیث نمبر 95، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی اہم بات فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لاتے تو انہیں 3 مرتبہ سلام کہتے تھے۔ ان دونوں احادیث مبارکہ میں 2 خاص باتیں بیان کی گئی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام کرتے تو 3 مرتبہ سلام کے کلمات کو دہراتے، اور اسی طرح جب کوئی اہم بات بیان فرماتے تو اسے بھی 3 مرتبہ دہراتے۔ اب سلام کو 3 مرتبہ دہرانے کا یہی مقصد ہوتا کہ جو لوگ ان کے سلام کو نہیں سن پائے ہیں وہ دوسری یا تیسری مرتبہ دہرائے گئے سلام کو سن لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا 3 مرتبہ سلام کرنا ان کی محبت، شفقت اور خلوص کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا سلام کو معمولی بات سمجھنا نہیں چاہیے، یہ بہت سے دلوں کی تسخیر کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جاتے، کسی قوم کی طرف یا کسی مجلس میں، تو وہ خود سلام میں پہل کرتے۔ مطلب یہ کہ آنے والے کا فرض ہے کہ وہ وہاں پہلے سے موجود لوگوں کو سلام کرے۔ جیسے اب ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں، کسی آفس، اسکول یا کسی محفل میں، تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں۔ اسی طرح جب کمرہ جماعت میں استاد داخل ہو تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق استاد کا طلبہ کو سلام کرنا افضل ہے۔ اب ہم احادیث مبارکہ کے دوسرے اہم نقطے کی طرف آتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اہم بات بیان فرماتے تو اسے بھی 3 مرتبہ دہراتے۔ اب 3 مرتبہ دہرانے کا یہی مقصد ہوتا تھا کہ کئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے تھے جو صرف حدیث کو سنتے تھے اور اسے زبانی یاد کرتے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو لکھ لیا کرتے تھے۔ اب 3 مرتبہ ایک ہی بات یا دہرائے گئے الفاظ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ بیان کی گئی بات میں کسی بھی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ رہے، اور بات اچھے طریقے سے سمجھ میں بھی آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کی اہمیت بھی پتہ لگتی ہے کہ وہ کس قدر اہم بات ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دہرا رہے ہیں۔ جیسے ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی ممانعت فرمائی تو اسے بھی 3 مرتبہ دہرایا تاکہ وہاں موجود تمام لوگ اچھی طرح اس بات کو سن لیں اور ذہن میں رکھیں کہ اسلام میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ان احادیث مبارکہ سے جو 2 اہم سبق ہمیں سیکھنے کو ملے ہیں، ان میں نمبر 1 سلام کی اہمیت ہے کہ اگر کسی نے ایک دفعہ نہیں سنا تو دوسری یا تیسری مرتبہ سلام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ محبت و شفقت کا
وہ بہترین انداز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ایک خاص حصہ تھا۔ اور بے شک سلام میں پہل کرنا دوستی اور تعلق کو مضبوط کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ پھر دوسری بات جو ہمیں اس حدیث مبارکہ سے سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو میں تحمل اور سکون اختیار کرنا چاہیے تاکہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ ہماری بات کو صحیح طریقے سے سمجھ پائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اہم بات یا تاکید کرنا ہو تو مختصر اسے 3 مرتبہ دہرا دو، خاص طور پر تعلیم و تبلیغ کے دوران، تاکہ کسی کے سمجھنے میں کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ دونوں احادیث مبارکہ بہتر طور پر سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔